أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے مادی دور میں انسان نے روٹی اور رزق کو زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے۔ روٹی کو اتنی اہمیت کبھی بھی حاصل نہیں تھی جتنی اہمیت کے آج حاصل، اس لیے روٹی کمانے کے پیچھے وہ اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہر بندہ پہلے سے زیادہ بہتر روٹی حاصل کرنے کے چکر میں، اور یہ بھی بات ساتھ ہے کہ جتنی پیٹ بھرے کی بیماریاں آج ہیں یہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ بلڈ پریشر، نمک زیادہ کھانا، ڈائبیٹک چینی زیادہ کھانا، کارڈک پیشنٹ چربی زیادہ کھانا۔ تو آپ غور اگر کریں تو زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد کم کھانے کی وجہ سے مرنے والوں سے بہت زیادہ ہے، مگر شکوے بھی بہت زیادہ، پریشانی بھی بہت زیادہ۔ جس گھر کو دیکھیں رزق کی پریشانی کا شکوہ الا ماشاء اللہ۔ جتنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں، سب نوکری پیشہ، سب کی الگ الگ گاڑیاں، اور پھر شکوے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں فقیر کو دیکھا کرتے تھے تو وہ روٹی کا سوال کرتا تھا، آٹا دے دو، روٹی دے دو، روٹی کا سوال کرتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب فقیر روٹی پر مطمئن نہیں ہوتا تھا، اس کو 5 روپے چاہیے تھے سگریٹ پینے کے لیے، اور آج وہ وقت ہے کہ فقیر 5 روپے نہیں 50 روپے کا سوال کرتا ہے، چونکہ اس کو اپنے سیل فون کے اندر ایزی لوڈ ڈلوانا ہوتا ہے، اسے اپنے لوڈ ون کو میسج کرنا ہوتا ہے۔ آج کے سائل کا یہ حال ہے، اور رزق کے شکوے بھی اتنے زیادہ۔ حالت یہ ہو چکی کہ جو عورت آج کے دور میں خوبصورت ہے اسے خوش نصیب سمجھا جاتا ہے، عمل کی رتی نہ ہو، پرلے درجے کی خدا کی نافرمان ہو، لیکن فقط خوبصورتی پر عورت کو خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ اور مرد کے پاس اگر دولت ہو تو اس کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، نہ شکل ہو نہ عقل ہو، بڑا خوش نصیب جی۔ بے وقوفی کی بات بھی کرے گا تو اس کو بھولا بادشاہ کہیں گے، میاں صاحب بڑے بھولے ہیں۔ عزت کا معیار بدل گیا، جس کے پاس مال زیادہ وہ معزز بن گیا، نہ نیکی کو دیکھا، نہ تقوی کو دیکھا، نہ خدا خوفی کو دیکھا، معیار بدل دیا۔ تو چونکہ آج کا یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، اکثر آنے والے پوچھتے ہیں وہ جی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، رزق باندھ دی، لوگوں کو کیوں چھوٹا خدا بناتے ہو؟ اگر اللہ رب العزت رزق دینا چاہیں ساری دنیا کے انسان جمع ہو کر اس کو بند نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ رزق نہ دینا چاہیں ساری دنیا کے انسان مل کر رزق دے نہیں سکتے۔ جب رزق کا پروردگار نے ذمہ لے لیا پھر اتنی فرسٹریشن کس بات کی؟ مومن کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، اس کو تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے رزق کے لیے ہاتھ ہلانے ہیں، حرکت کرنی ہے، اور اس حرکت میں میرے مولا نے برکت دینی ہے، جو میرا حصہ ہے وہ مجھے ملے گا۔ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی ملے، مصافحہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں کے اوپر گٹے پڑے ہوئے ہیں، بہت سخت ہتھیلیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزدور ہوں، پتھر توڑتا ہوں، وہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے محنت مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت شریعت ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے، اہل خانہ کی ضروریات کے لیے انسان اگر قدم اٹھاتا ہے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔
فرمایا کہ یہ شخص اللہ کا دوست ہے، القاسب حبیب اللہ۔ چنانچہ دین اسلام نے اعتدال کا سبق دیا۔ فرمایا دیکھو دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اتنا عبادت میں لگ جائے کہ دنیا کو خیر باد کہہ دے، فرمایا یہ رہبانیت ہے اور منع ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اور دوسرا، انسان اتنا دنیا کے پیچھے لگ جائے کہ روٹی کپڑا اور مکان اس کو زندگی کا مقصد ہی بنا لے، فرمایا یہ اباہیت ہے اور یہ بھی منع ہے۔ اعتدال کا راستہ اپناؤ، ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کاج کرو۔ چنانچہ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ اپنی روزی کے لیے کسی دوسرے شہر کا سفر کرنا چاہتے تھے، اپنے دوست احباب سے مل کر وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد واپس اپنے شہر میں ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا شقیق کیا ہوا؟ کہنے لگے میں راستے میں تھا، ایک معذور چڑیا کو دیکھا، زخمی چڑیا کو جو اڑ نہیں سکتی تھی۔ ایک صحت مند چڑیا اس کے پاس آئی اور اس کے منہ میں دانا تھا، اس نے آ کے اس کے آگے ڈالا اور معذور چڑیا نے کھا لیا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ جو پروردگار معذور چڑیا کو رزق دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے گا، تو میں وہاں سے واپس آ گیا۔ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو معذور کا وتیرہ نہ اپناؤ، طاقتور بن کر محنت کرو، کماؤ، خود بھی کھاؤ، اللہ کے بندوں کو بھی کھلاؤ۔ تو شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ معذور بن کے بیٹھے رہو، پڑے رہو۔ جوان العمر انسان ہو اور دن کے 2 بجے تک اس کی نیند ہی پوری نہ ہوتی ہو، شریعت نے کہا فریضۃ بعد الفرائض، حلال رزق کو کمانا یہ بھی فریضہ ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اتنا بھی نہ اس میں لگ جانا کہ نمازیں ہی قضا کر بیٹھو، تم کہو مجھے نماز کی فرصت ہی نہیں۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے، اعتدال کا راستہ دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیٹ کا مسئلہ زندگی تک کا ہی نہیں، قبر کے بعد کا بھی ہے۔ پیٹ کا مسئلہ زندگی تک محدود نہیں، زندگی کے بعد بھی پیٹ کا مسئلہ ہوگا۔ اگر نافرمانی کر کے دنیا میں رہے، جو بندہ جہنم میں پہنچا تو وہاں کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم۔ کیا پینے کو ملے گا؟ غسلین۔ تو کھانے پینے کی ضرورت تو وہاں بھی۔ تو دنیا کی مختصر زندگی کو نافرمانی میں گزار کر اپنے لیے آخرت کے عذاب کو واجب کر لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو رزق کے معاملے میں انسان حرام اور حلال کا خیال رکھے۔ پیٹ تو انسان کا اتنا چھوٹا 2 روٹی سے بھر جاتا ہے، یا تو پیٹ اتنا بڑا ہوتا کہ کھاتے کھاتے بھرتا ہی نہ، اور پھر فکر مند ہوتا تو چلو اور بات تھی کہ برتن بہت بڑا، جتنا بھی کھانا سامنے رکھ دو 2 روٹی سے زیادہ کھا نہیں پاتا، زیادہ کھائے گا تو اگلے دن ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ جانوروں کے پیٹ تو بہت بڑے، ہاتھی کو دیکھو ٹنوں کے حساب سے سبزہ کھاتا ہے، ہپو دریائی گھوڑا اس کو کبھی دیکھو تو اکثر مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا پیٹ ہے جس کو اللہ نے ٹانگیں لگا دی ہیں، جب دیکھو کھاتا نظر آئے گا۔ بلو ویل ایک مچھلی ہے، اس کا وزن ہر دن میں 200 پاؤنڈ سے زیادہ بڑھتا ہے، بندے کا تو وزن ہی 200 پاؤنڈ نہیں ہوتا۔ تو جس مچھلی کا پیٹ اتنا بڑا کہ وزن روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھے تو خوراک کتنی ہوگی؟ اللہ اس مخلوق کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو 2 روٹی کھانے والا انسان پریشان۔ حال دیکھو کہ پرندے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اور یہ بندہ صبح سویرے ناشتہ کر کے پیٹ بھرا گھر سے نکلتا ہے، شام واپس آتا ہے پیٹ خالی، بھوک لگی ہوتی ہے، بیوی کو کہتا ہے جلدی کھانا لگاؤ۔ پیٹ کو بھر لینا ہی تو صرف کام نہیں ہے نا۔ حدیث مبارکہ اکثر شبعان فی الدنیا اکثر جوعن فی الآخرہ، جو دنیا میں اکثر پیٹ بھرا رہے گا وہ آخرت میں اکثر پیٹ خالی رہے گا۔ تو یہ مقصد زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں انسان کی ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ علماء نے عجیب بات لکھی کہ پیٹ بھر کر کھانے کی جس کو عادت ہو اس کی نصیحت کا دوسروں پہ اثر نہیں ہوتا، اور خود اس کے اوپر دوسرے بندے کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ فتاوی ہندیہ میں یہ بات لکھی۔ اس بات کی طرف بھی ذرا غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے سیاہ کارناموں نے ہمارے رزق کے دروازوں کو بند کروا دیا ہو؟ کیوں چھوٹی چھوٹی اس بات پہ کسی نے جادو کر دیا،
کوئی جنات کا اثر، کوئی فلاں اثر، خام مخواہ عاملوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، ایمان خراب کرتے ہیں۔ اگر کمرے میں اندھیرا ہو تو انسان سوچتا ہے کہ کھڑکیاں دروازے بند ہیں، یہ نہیں کبھی سوچتا کہ کسی نے کوئی عمل کر دیا، کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ ایک کھڑکی کھولتا ہے، ادھر سے روشنی نہیں آ رہی، دوسری کھڑکی کھولتا ہے، تازہ ہوا نہیں آ رہی، دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہم بھی سوچیں کہ ہمارے اوپر اگر یہ معاملہ ہے تو ان دروازوں کو کس چیز نے بند کیا، اور اب ان دروازوں کو ہم کیسے کھول سکتے ہیں؟ نکتے کی بات، تدبیر پیالہ ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ تدبیر پیالہ ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے، تو جب پروردگار دینے والا ہے تو پرواہ کس بات کی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے مال کو خیر کہا، انہ لحب الخیر لشدید، مال کو قیامہ کہا۔ قرآن مجید میں دو چیزوں کو قیامہ فرمایا، ایک بیت اللہ کو، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس لیے کہ بیت اللہ انسان کی روحانی زندگی کے قیام کا سبب، اور مال کو قیامہ کہا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہ انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب۔ اور آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے، ورنہ جس کے پاس مال نہیں وہ تو لوگوں کی جیب کا رومال ہے، جیب کا رومال ناک صاف کی پھینک دیا۔ غریب آدمی کا آج یہی ہے، لوگ مطلب نکالتے ہیں ایک طرف، حیثیت ہی نہیں معاشرے میں۔ رزق کے معاملے میں دو باتیں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے، موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے، مگر رزق موت سے زیادہ تیز رفتار ہے، موت سے پہلے بندے تک پہنچتا ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ سود کا کام کرنے سے انسان اللہ کا دشمن بنتا ہے، اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ جو چٹان سے سر مارے گا سر ہی پھوڑے گا، جو اللہ سے جنگ کرے گا اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہے۔ ظاہر آنکھ یوں دیکھتی ہے، بینک سے قرضہ لے لو بزنس اچھا چلے گا، ان بینک کے قرضوں کے پیچھے ہم نے ہزاروں کو بینک رپٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سود کی وجہ سے مال کی برکت ختم اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کی برکت شروع۔ جس بندے نے زکوٰۃ نکالنی شروع کر دی اس کے مال میں اللہ نے برکت ڈالنی شروع کی۔ اور برکت کس کو کہتے ہیں کہ وہ رزق انسان کے لیے کافی وافی شافی ہو جاتا ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، جتنا ہوتا ہے انسان پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان معیشت کو ہم نے تقسیم کیا۔ تو مومن اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے، اپنی طرف سے پسینہ بہائے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد دال ساگ بھی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ داؤد علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اے داؤد، اگر تجھے کھانے میں کبھی سڑی ہوئی سبزی ہی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا، اس بات کو دیکھنا کہ میرے پروردگار نے جب رزق کو تقسیم کیا تو میں اسے یاد تھا۔ بھیجنے والا تو وہ ہے نا، اس نے یاد رکھا، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی۔ اس لیے مال کی طلب میں اجمال ہو، اضطراب نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ انسان دوسرے کی جیب کی طرف دیکھ رہا ہو کہ یہ تو خود نکال کے دے دے ورنہ میں اس کا گریبان پکڑ کے اس سے چھین لوں۔ اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ آپ بس بس کریں گے۔ چنانچہ مال سے ہر کام دنیا کا نہیں سنورتا۔ آج جتنے مال والے زیادہ اتنے پریشان زیادہ، اتنے بیمار بھی زیادہ۔ مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھی غذا تو خرید سکتا ہے، اچھی صحت کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھے کپڑوں کو تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوائیاں تو خرید سکتا ہے، صحت کو تو نہیں خرید سکتا۔ اور مال سے انسان جسم کو تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا۔
کتاب کو تو خرید سکتا ہے، علم کو تو نہیں خرید سکتا. تو دنیا میں بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا، اس لیے جتنا اس کا مقام ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، ان سے روزی کموانا تو نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ گدھے کی طرح صبح سے لے کے شام تک جتا رہے اور نمازوں کی ہوش ہی نہ ہو. مقصد کو مقدم کرنا چاہیے. اللہ رب العزت رزق پہنچا کر رہتے ہیں. چنانچہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا کریں، رزق کی بڑی پریشانی ہے. تو فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور تمہیں اپنے گھر میں جو بندہ ایسا نظر آئے کہ اس کا رزق تمہارے ذمے، بازو پکڑ کے گھر سے نکال دو، اور جس کا رزق خدا کے ذمے تو تمہیں کیا پرواہ. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو میری عیال بنا دے اور ساری زمین کو تانبے کی بنا دے اور آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نہ ٹپ کے، مجھے اتنے عیال کی روزی کی پریشانی نہیں، میرا مولا روزی پہنچا دے گا. ایسا یقین تھا ہمارے بزرگوں کو اللہ رب العزت کی ذات. چنانچہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی، امام صاحب نے تعارف کیا تو پوچھا من این تاکل، بھئی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، کہاں سے روٹی کھاتے ہیں؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے جواب دیا اصبر، صبر کرو، حتی اعید الصلاۃ التی صلیتها خلفک، میں وہ نماز لوٹا لوں جو تیرے پیچھے پڑی ہے، حیث شککت فی رازق المخلوقین، اس لیے کہ تجھے مخلوق کے رزق دینے والے کے اندر شک ہو گیا ہے. بنو کا ایک نشئی تھا تو کسی نے کہا کہ آٹا مہنگا ہو گیا، کہنے لگا اپنے لیے قیمت بڑھائی ہے، ہمیں تو روزی اسی نے دینی ہے. ایک نشئی کا اللہ پہ توکل دیکھو کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا، کہتے اپنے لیے قیمت بڑھائی ہے، ہمیں تو روزی دینی ہے نا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس رزق کی پریشانی کے بھی اسباب بتلا دیے کہ یہ پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے. چنانچہ قرآن و احادیث میں سے 16 ایسے نکتے ہیں جو ہم نے آج جمع کیے. ان کو سمجھ لیں کہ یہ چابیوں کا ایک گچھا ہے، 16 کنجیاں ہیں، ہر کنجی رزق کا دروازہ کھولتی ہے. اور یہ بتانے والا کوئی عام عامل نہیں ہے، یہ سید الاولین والآخرین اللہ کے پیارے حبیب صادق الامین، جس زبان سے ہمیں قرآن ملا اسی زبان سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا. انہوں نے یہ بات بتائی تو دلوں میں ہم یقین کر کے ان باتوں کو سنیں اور ان اعمال کو اپنائیں اور رزق کے دروازوں کو آنکھوں سے کھلتا دیکھیں. رزق کی پہلی کنجی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، صبر کیجئے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم پہنچائیں گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ پروردگار وعدے کو نبھانا جانتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جس گھر کے سب مرد عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک ہوتی ہے گنڈے دار نماز، مرد ہیں تو جماعت نماز کا اہتمام نہیں، عورتیں ہیں تو گھر کے کام مقدم، بس بھاگی دوڑی میں قضا ہوتے ہوتے نماز. ایسی نماز نہیں، اہتمام کے ساتھ نماز. تو جس گھر کے سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ عورت کھڑی تو مصلی پہ ہو جائے اور ہاتھ باندھ کر کپڑوں کی آپس میں کلر میچنگ کر رہی ہے، مرد مصلی پہ تو کھڑا ہو جائے اور گلی بازار کی سیریں کر رہا ہو. ایسی نماز نہیں. نماز پڑھے جیسے نماز دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. کوشش تو کرے نا اپنی طرف سے دھیان جما کر پڑھنے کی، کوشش پر اللہ کی طرف سے اجر عطا ہوتا ہے. دنیا میں نتائج پر اجر ملتا ہے کہ یہ اچیو کر کے دکھاؤ تب تمہیں یہ ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کوشش کر کے دکھاؤ. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اللہ 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرما دے. یہ تو نہیں کہا کہ کام کرواؤ بھائی کا، نہیں، یہ اس اللہ رب العزت کی
رحمتوں کی انتہا ہے. فرمایا کہ منزل تک پہنچنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے نا، تو مقدر کا معاملہ. ہم تو یہ دیکھیں گے قدم کون اٹھاتا ہے، چلتا کون ہے. تو نماز صحیح اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، برکتوں کے دروازوں کو کھلتا دیکھیں. میرے مالک نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں. چنانچہ آپ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو نماز کا اہتمام سکھائیے، رزق ملنے کی قسم یہ عاجز کھا سکتا ہے. ماسٹر کی ہے رزق کی، کاروبار، نوکری، کوئی بھی مسئلہ ہو رزق کا، اہتمام نماز سے اللہ رب العزت مسئلوں کو حل فرما دیتے. دوسرا عمل کثرت استغفار. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. تو کثرت ذکر سے اللہ فرماتے ہیں میں مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے، اللہ رب العزت قوموں کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں. تیسرا عمل انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنا. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا، ریٹرن مل کر رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ملے نہ اس کے بدلے. یہ جو انفاق ہے یہ لفظ بنا نفق سے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے پھر دوسرا داخل ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے پاس جو پہلا رزق ہے اس کو نکالو گے تو دوسرا آئے گا نا. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم. فرمایا انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا. عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے منافع کے لیے مخصوص کر دیا. ان کی ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع ملتا رہتا ہے. یہ ان کا چارٹر آف ڈیوٹی ہوتا ہے. جو ان کو ملتا ہے وہ ان کے اپنی ضرورت کے لیے صرف نہیں ہوتا، وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. جو ڈاکیا ڈاک پہنچاتا رہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جو ڈاک نہ پہنچائے تو اسے اپنی نوکری سے معزول کر دیتے ہیں. چنانچہ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا اچھا کام چلا، کاروبار چلا، پھر یکدم ٹھپ. وجہ کیا بنی کہ جو ملا تھا وہ سارا ان کا نہیں تھا، اس میں اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا، مسکینوں پر، بیواؤں پر، طلباء پر، دین کے راستے میں، فلاحی کاموں میں. یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھ گئے. بینک بیلنس چیک کرتے ہیں آج اتنے ملین اور آج اتنے ملین، اوپر سے ڈاکانی بند ہو گئی. کہتے ہیں جی ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، حضرت صاحب آج تو سونے کو ہاتھ لگائے مٹی بنتا ہے. کسی نے کچھ کر دیا ہے. جی بالکل آپ نے خود ہی تو کیا ہے. آپ کی تو بہترین نوکری لگی تھی کہ اللہ کے بندوں کو ان کا حصہ پہنچاؤ. کتنا پہنچانا تھا؟ پورے مال میں سے 2.5%، زکوٰۃ پورے مال میں سے 2.5%. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا لوگ چاہتے ہیں بڑے کی نوکری کریں، چنانچہ چھوٹی کمپنی کی بجائے بڑی کمپنی کی نوکری، اور بڑی کمپنی کی بجائے ملٹی نیشنل کمپنی کی نوکری کی، اور زیادہ بینیفٹ ملیں گے. تو کیا اچھا کہ ہم سب سے بڑے کی نوکری کریں. سب سے بڑے کی نوکری یہ کہ جو اللہ نے مال دیا گن گن کر اس کی زکوٰۃ کو نکالیں. اللہ وہ پروردگار ہے جو 2.5% مال غریبوں تک پہنچانے کے بدلے امیروں کو 97.5% تنخواہ عطا. اتنا بڑا کوئی پے کرنے والا مالک دیکھا جو 97.5% تنخواہ پے کرے. یہ تمہاری تنخواہ ہے اور ڈیوٹی اتنی ہے کہ 2.5% تم میرے جو محتاج بندے ہیں، ضرورت مندے ہیں، یہ تنخواہ ان تک پہنچا. اب جو 2.5% کو بھی لے کے بیٹھ جائے تو پھر اس کی بجائے اللہ تعالیٰ رزق کسی اور کے ذریعے سے پہنچا دیں گے. رابعہ بصریہ کے پاس مہمان آ گئے.
اتنی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا. خادمہ نے کہا جی کہ کوئی بندہ کھانا لایا ہے. فرمان لگی گنو کتنی روٹیاں؟ اس نے کہا 9. کہنے لگی یہ میرا حصہ نہیں کسی اور کا ہے، اسے کہو جاؤ. دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی بندہ کھانا لایا ہے، روٹیاں گنو. اس نے کہا جی 9. بھئی میرا حصہ نہیں کہہ دیا، اس کو جو جاؤ کسی اور کا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا. خادمہ نے کہا جی کہ پھر کوئی بندہ روٹی لایا ہے، کتنی؟ 9. اس نے کہا میرا حصہ نہیں، جاؤ اس کو کہہ دو چلا جائے. اس نے کہا کیوں نہیں لے رہی، مہمان بھی تو ہیں. اس نے کہا دیکھو میرے پاس آج صبح 1 روٹی تھی، سائل آیا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے 1 روٹی دے دی. میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، 10 گنا ملے گا. 9 روٹیاں میری نہیں ہو سکتی. خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، 1 روٹی میں خود رکھ رہی تھی، یہ 10 ہی ہیں. ایسا کامل یقین اللہ کے وعدوں پر. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، بیوی نے آٹا گوندا، پھر تنور جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹنے گئی، پیچھے سے سائل آ گیا. اس نے کہا بڑا محتاج ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو. اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی اللہ کے لیے کہتا ہے تو پھر وہ کھول دیتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو. انہوں نے وہی آٹا اٹھا کے دے دیا. اب بیوی لکڑیاں لے کے آئی، اس نے کہا آٹا؟ کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے، میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے. ابھی ان کی بیوی نے چولہے میں آگ پوری نہیں جلائی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے پوچھا کون؟ کہنے والے نے روٹیاں بھی دے دی، سالن بھی دے دی. تو بیوی نے آ کر کہا کہ تم نے جہاں روٹیاں پکنے بھیجی تھی، پکانے والے نے سالن بھی ساتھ بھیج دیا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک حلاوت ہے، وہ حلاوت جس کو مل جائے اس کو پھر فکر نہیں ہوتی، سب غموں سے آزاد. رزق کی کشائش کے لیے اگلا نسخہ دین کی خاطر ہجرت کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے اسے جائے پناہ بھی ملے گی، رزق میں وسعت بھی ملے گی. رزق بڑھانے کی اگلی کنجی تقوی کا اختیار کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے. ایک جگہ فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر آسمان سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں کھلاتے جو نیچے زمین سے نکالتے ہیں. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہا جماع کل خیر. تقوی اختیار کرو، یہ تمام خوبیوں کی جامع ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا. میں نے آج تک کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا کہ در در کے دھکے کھاتا پھرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے. آپ بتائیے، آپ نے بھی بڑی دنیا دیکھی، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، تعلیم یافتہ ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کسی حافظ با عمل یا عالم با عمل کو بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑتے مرتے دیکھا ہے تو بتا دیجئے. ایک مثال پیش نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی زندگی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ہائیسٹ ڈگری کوالیفیکیشن کی دنیا میں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے مرتے دیکھا. ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ نیکی تقوی کی لائن میں زیادہ کھا کر مر گئے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، کھجوریں زیادہ کھانے سے موت آ گئی. یہ نہیں بتا سکتے کہ جی بھوکا پیاسا، کہتے ہیں نا جی طلباء کہاں سے کھائیں گے؟ بھئی جہاں سے انبیاء کھاتے تھے وہیں سے ان کے جانشین بھی کھائیں گے. تو موٹی سی بات ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، تقوی کی وجہ سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. پانچویں بات کثرت عبادت. حدیث مبارکہ ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک. اے اولاد آدم، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے فقر کو بند کر دوں. کتنے کھلے اور صاف لفظوں میں لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا جا رہا ہے عبادت کرو، ہم تمہارے فاقے کے راستے بند کریں گے.
تمہیں غنا عطا فرما دیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نے عام گھوڑے کی قیمت کا ایک دفعہ پتہ کیا تو 20 سے 25 ہزار میں گھوڑا مل جاتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں دوڑ جیتنے والے گھوڑے، ان کی قیمت لاکھوں میں۔ ہمارے بہت قریبی چودھری صاحب فرمانے لگے جی ہمارے گھوڑے کی قیمت 25 لاکھ روپیہ لگی، ایک گھوڑے کی قیمت۔ تو عام گھوڑے 20,000، بھاگنے جیتنے کے مقابلے کرنے والے 25 لاکھ۔ اب اگر 25 لاکھ والے گھوڑے کے مالک کے پاس کوئی جائے، جی میری گدا گاڑی کا کچھ کام ہے، گھوڑا دے دو، میں نے گدے گاڑی میں استعمال کرنا ہے، تو وہ ہنس کے کہے گا تمہارا دماغ ٹھکانے ہے، دوڑ کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو گدے گاڑی میں باندھو گے؟ جس طرح دنیا دار انسان دوڑ کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو گدے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ رب العزت دین پہ چلنے والوں کو دنیا کی گدے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا۔ اگلی کنجی کثرت حج اور عمرہ۔ حدیث پاک میں فرمایا وما امر حاج قط، کہ حاجی کثرت سے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ قیل ومل امار، پوچھنے والے نے پوچھا جی اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا قال ما افتقرا، جو فقر کا تجھے ڈر ہوتا ہے اللہ اس ڈر کو ختم کر دے۔ حدیث پاک میں ہے النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ، الدرہم ب700، ایک درہم کے بدلے میں 700 درہم ملتے ہیں۔ رزق کی ایک اور کنجی صلہ رحمی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، من احب ان یزاد فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ، جو چاہے کہ میرے عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ آج اگر رزق کی شکایتیں زیادہ ہیں تو دوسری طرف معاملات بھی دیکھو، بہن سے نہیں بولتے، بھائی سے نہیں بولتے، پھپھو سے لڑائی، چچا سے لڑائی، ان کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، کچھ پڑھ کے نہ پلا دیں۔ شریعت جن رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیتی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جب ہم رشتے ناتوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر رزق کے دروازے تو خود بند کریں گے ہم۔ ہاں اگر دین کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو سلام دعا تو سب کے ساتھ رکھیے نا، سلام کرنا، حال احوال پوچھنا یہ تو لازم ہے، زیادہ قرب کا تعلق رکھنا نہ رکھنا یہ بندے کا اپنا چوائس ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر بڑی ہو، ویوسع لہ فی رزقہ، اس کے رزق کو اللہ کھلا کر دے، وتدفع عنہ میتۃ السوء، اور اللہ اسے بری موت سے بچا لے، فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، اللہ تعالیٰ تینوں انعام عطا فرما دیں۔ آٹھویں بات کمزوروں سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلکم ترزقون بضعفائکم، کہ جو تم میں سے کمزور ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے اور تم ان پر خرچ کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرما دیا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالی عملوں کے اوپر پکڑ فرماتا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین کے اوپر کوئی جاندار نہ باقی بچتا۔ ہمیں جو مل رہا ہے وہ کون سا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے؟ کیا پتا فقیر کی دعا لگ گئی ہو، کمزور کی دعا لگ گئی ہو، ہم نے کسی کو مورل سپورٹ دی اس کی دعا لگ گئی، کسی کے غم میں اس کا ساتھ دیا اس کی دعا لگ گئی۔ خوبصورتی دیکھیے دین اسلام کی۔ آج کون ہے جو یہ کہہ سکے جی کہ ہمیں دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے کمزوروں کا خیال رکھو۔ اگلا عمل اللہ پہ توکل، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرازقکم کما یرزق الطیور، اللہ تمہیں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، تغدو خماسا، گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بتانا، اور واپس پیٹ بھرے ہوئے لوٹتے ہیں۔ اگلا عمل
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. چنانچہ فرمایا لا یرزق اللہ عبدا الشکر فیحرمہ الزیادہ لأن اللہ یقول لئن شکرتم لأزیدنکم. جس بندے کو شکر کی توفیق مل جائے اس کا رزق کم نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کے رزق کو، اس کے نعمتوں کو اور زیادہ کر دیتا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول ہے قیدوا نعم اللہ بالشکر للہ. اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کر قید کر لو. جس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نعمت کو قید کر لیا، اس کے پاس ہی رہے گی. ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حکم بہت معروف ہیں. ہمارے بزرگ علماء رمضان المبارک میں اس کی مستقل مجالس کیا کرتے تھے. ان کے حکم کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اس امت میں بھی لقمان علیہ السلام کا ایک نمونہ پیدا کر دیا. کیا عجیب باتیں کہی ہیں. تو شکر کے بارے میں ان کا ایک قول ملفوظ، جنہیں عربی کا تھوڑا سا بھی ذوق ہوگا نا وہ تو سن اور پڑھ کے وجد آتا ہے. یہ جامعہ الازہر کے استاد بھی رہے، اور اس جامعہ کو جو پوری دنیا کے اندر ایک مقام ملا وہ ایسے ہی متقی باخدا بزرگوں کی وجہ سے. فرماتے ہیں من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها. جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنی نعمتوں کو چھین جانے کے لیے پیش کر دیتا ہے. اللہ مجھ سے یہ چھین لو. من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شکرها فقد قید بعقالها. اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ ان نعمتوں کو نکیل ڈال کے اپنے پاس قابو کر لیتا ہے. تو شکر ادا کر کے اللہ کی نعمتوں کو نکیل ڈال لیجیے. پھر فرمایا گھر انسان جائے تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے. اب بتائیے یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے. حدیث پاک میں ہے نبی السلام نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ. 3 ہیں جن کی ضمانت اللہ نے لی. ان عاش رزق وکفا. اگر وہ زندہ رہے گا اللہ رزق دے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا. ان 3 میں سے ایک بندہ رجل داخل بیتہ بسلام، جو اپنے گھر میں داخل ہو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے. یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے. اب بتائیے کہ اس عمل پر رزق کا دروازہ کھلنے کے وعدے. اور ہوتا کیا ہے، دفتر میں بڑے مزے سے دوستوں میں کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں، گھر میں قدم رکھا اور پارا ہائی. خود کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، گھر آتا ہوں پارا چڑھ جاتا ہے. یہ آگ شیطانیت ہے. تو شیطان تمہارے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اس کو گدھا ملا ہوا ہے، لہذا گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ گدھے پہ چھلانگ مار کے بیٹھ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، اہل خانہ کو سلام کیا کرتے. اتنے سے عمل پہ رزق کی پریشانی ختم. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی معاملہ بیوی کے بارے میں کہ جیسے خاوند باہر سے آ کے سلام کرے تو بیوی بھی شگفتہ چہرے سے اس کا جواب دے. پھر اگلا عمل والدین کی فرما برداری. حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 چیزوں سے رزق زیادہ ہوتا ہے: صدقہ پر مداومت، صلہ رحمی، جہاد، ہمیشہ باوضو رہنا، والدین کی فرما برداری کرنا. ہاں اگر والدین دین سے روکتے ہیں تو وہ خود اپنے مقام سے گر جاتے ہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے بدتمیزی کی جائے، مس بیہیو کیا جائے. نہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ ملا جو مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو. تو کہتے ہیں مجھے بڑی تمنا ہوئی کہ پتہ چلے اس کا کون سا عمل جس کی وجہ سے مقام ملا. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں. وہ گھر لے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں 2 سور بندھے ہوئے ہیں. بڑا حیران، یہ اللہ والا اور اس نے سور پالے ہوئے. میں دیکھتا کہ وہ پہلے سوروں کو چارہ ڈالتا اور بعد میں کھانا کھاتا. تو تیسرے دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ مجھے اس عمل کی سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا کہ یہ میرے والدین ہیں، ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے اللہ نے ان کو انسان سے سور بنا دیا. میرے تو والدین ہیں نا، میں ابھی بھی گھر میں ان کو رکھتا ہوں، خیال کرتا ہوں.
ان کو چارہ پہلے ڈالتا ہوں بعد میں کھانا کھاتا ہوں، میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ فرمایا ماں باپ مشرک بھی ہو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس دنیا میں تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، اور اگر ماں باپ کلمہ گو اور نیک ہو، سبحان اللہ، پھر تو ان کی خدمت کرو اور اپنے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ اگلا عمل دوام طہارت، باوضو رہنا۔ حدیث مبارکہ سنیے، شکا بعض الصحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاقہ، بعض صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فاقہ کی شکایت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دم علی الطہارہ، تم باوضو رہنے کی کوشش کرو، یوسع علیک الرزق، اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا۔ یہ بھی بہت آسان ہے، جب وضو ٹوٹے نیا وضو کر لو۔ الحمدللہ جن لوگوں کی عادت ہے ان کی زندگی باوضو گزرتی ہے۔ اور اس میں ایک نکتہ کہ ایک تو وضو شیطان سے بچنے کا ہتھیار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الوضوء صلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار، دشمن سے بچنے کے لیے۔ آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، اس ایک عمل پر آپ دیکھیں گے کہ شیطانی وساوس کم ہو جائیں گے۔ یہ باوضو رہنے کی برکت ہے۔ اور ایک دوسری برکت نبی علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی۔ تو جو زندگی بھر باوضو رہنے کی کوشش کرے گا اللہ اپنی رحمت سے باوضو مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو چاہتا ہے باوضو موت آئے وہ زندگی میں وضو کا اہتمام کر لے۔ اگلا عمل چاشت کی نماز پڑھنا، صلاۃ الضحیٰ، 9 بجے 10 بجے جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ اونٹ کے پاؤں جلنے لگے گرمی سے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے پر اب ذرا غور کریں، وہ وقت کاروبار کے لیے پیک ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ فرماتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بھولے نہ، مجھ سے غافل نہ ہو۔ فرمایا کہ ہاں اس وقت اگر تم 2 رکعت پڑھ لو گے تمہارے رزق کو ہم وسیع فرمائیں گے۔ عورتوں کو چاہیے مردوں کو جب دفتروں میں اور بزنس پر بھیجیں تو برکت تو اللہ نے دینی ہے، تو پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگے، اے اللہ میرا خاوند رزق حلال کے لیے گھر سے چلا گیا، میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو اس کے رزق میں محنت میں برکت ڈال۔ سورہ واقعہ ہر رات میں پڑھنا رزق کو وسیع کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوچھنے کے لیے آئے، فرمایا کہ اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا لا ضرورت نہیں ہے۔ ان کا میں کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں، ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا نہیں بیٹیاں ہی ہیں ساری، تو ان بیٹیوں کو فائدہ ہوگا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یقین اتنا بنا ہوا تھا، فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، وہ ہر رات کو پڑھتی ہیں سونے سے پہلے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، ہر رات سونے سے پہلے جو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ اگلا عمل، ایک صحابی لانو نبی علیہ السلام سے قرضے کی کیفیت بیان کی کہ جی مقروض ہوں، قرضے میں ڈوب گیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی کہتے ہیں قال فقلت ذالک فذهب اللہ ہمی وقضاء عن دینی، میں نے اس دعا کو پڑھا، اللہ نے میری پریشانیوں کو بھی دور کر دیا، میرے قرضوں کو بھی اتروا دیا۔ اس دعا کو یاد کر کے ہر نماز میں پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرے اوپر تنگی، مالی تنگی آ گئی اور اسی فکر کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی، تو مجھے اپنے نانا جان کی زیارت ہوئی خواب میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم ارزنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد مجھے اپنی بعد کی زندگی میں کبھی مالی پریشانی نہیں آئی۔ تو یہ آسان باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تعویذوں کے پیچھے بھاگتے پھرنا یا عاملوں سے
نسخے ٹوٹ کے پوچھتے پھرنا کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے، جس کی ضرورت تھی وہ سب کچھ بتلا دیا۔ کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہم ان اعمال کو کریں، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے رزق بند ہوتا ہے، ان سے بچیں۔ اس وقت میں ان کی تفصیل تو نہیں ہو سکتی، تاہم وہ اعمال پڑھ کے بتا دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ان اعمال کا تذکرہ کہ ان سے رزق بندتا ہے۔ پہلی بات، کھڑے ہو کر، جوتے پہن کر، ننگے سر کھانا کھانا، کھڑے ہو کر اور جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا، بیت الخلاء میں ننگے سر جانا یا بیت الخلاء میں بات کرنا، مہمان کو بوجھ سمجھنا، ہاتھ دھوئے بغیر یا بسم اللہ یعنی دعا پڑے بغیر کھانا کھانا۔ آپ غور کیجئے، ان میں سے اکثر وہ عمل ہوں گے جو ہم کرتے ہیں، تو پھر رزق کے دروازے تو ہم نہیں بند کیے نا۔ کھانے کے برتن کو بعد میں صاف نہ کرنا، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا، فقیر کو جھڑک دینا، مغرب کے بعد بلا عذر سو جانا، نماز قضا کر دینا، جھوٹ بولنا۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو آج بہت کثرت سے پھیل گیا، اور شیطان بدبخت نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اور جی میں نے بہانہ بنا لیا، کیونکہ جھوٹ سے تو نفرت آتی ہے نا دل میں، بہانے سے نفرت نہیں آتی۔ غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا۔ اگلا عمل، گانے بجانے میں دل لگانا۔ آج گاڑیوں کے اندر گانوں کی سیڑیاں، گھروں کے اندر ٹی وی ریڈیو کے اوپر گانوں کی بھرمار، تو رزق کے دروازے تو خود بند کر لیے۔ پھر اگلی بات، اولاد کو برا بھلا کہنا۔ یہ بھی اکثر عورتوں میں عادت ہوتی ہے، ذرا غصہ آیا اور اس وقت اپنی اولاد کو گالیاں دینے لگ گئی۔ بلکہ آج تو وتیرہ یہ لوگوں نے بنا لیا، اولاد کو دین سے ہٹانے کے لیے گالیاں دیتی ہیں کہ گالیوں سے ڈر کے یہ دین کو چھوڑ دے۔ قرآن مجید کو بے وضو چھونا، بے وضو ہاتھ لگانا، اور 15 عمل، نامحرم کو دیکھنا۔ اب سوچ لیجئے کہ یہ گناہ کتنا عام ہے، اور رزق کے بند ہونے کے شکوے بھی عام ہیں، تو پتہ چلتا ہے نا کہ کن وجوہات سے رزق بند ہے۔ اور آخری بات، اہل و عیال سے لڑتے رہنا۔ یہ بھی ہر گھر کی سٹوری، آج تو نیک ہوں یا بد، یہ تو میں تو اکثر گھروں کی بات۔ تو میاں بیوی کی بنتی نہیں، اور اوپر سے رزق کے شکوے اللہ سے۔ بھئی آپس میں محبت و پیار سے رہیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کس طرح مدد فرماتے ہیں۔ تو جو اعمال قرآن و حدیث میں رزق کی فراخی کے لیے بتائے گئے وہ کیجئے کہ تاکہ دروازے کھل جائیں، اور جو بتائے گئے کہ دروازے بند ہوتے ہیں ان سے بچیے، اور اللہ کی طرف سے رزق کی کشائش کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں، لے کے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاری کو مقصد زندگی بنا کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔